السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 226، 227، 228 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنیں، اللہ ہمیں اسے دل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ للذین یولون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے واسطے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر باہم مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ طلاق چھوڑ دینا قانونی طور پر خاوند اور بیوی کے باہمی تعلقات بالکل ختم ہو جانا کا نام طلاق ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں طلاق کے متعلق مختلف طریقے رائج تھے۔ یہودیوں کے ہاں طلاق کے سلسلے میں کوئی قید یا ذمہ داری نہ تھی، جس کا جب جی چاہتا بس ایک طلاق نامہ لکھ کر بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ بیوی اسی وقت دوسرا خاوند کر سکتی تھی۔ اس آزادی کے مقابلے میں عیسائیوں نے بہت زیادہ سختی اختیار کی۔ خاوند بیوی کے علیحدہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہ رکھی، سوائے اس کے کہ بیوی کسی سے زنا کرے۔ یہی حال ہندو مذہب کا ہے۔ ان کے ہاں طلاق آج تک ناجائز چلی آ رہی ہے۔ ان کے برعکس اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ عربوں کا دستور تھا کہ شوہر الا کر لینے کے بعد، جو ان کے نزدیک ایک طرح کی طلاق تھی، بیوی کے خرچ دوسری ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں اصلاح کی اور بتایا کہ الا نکاح کے فسخ ہو جانے کے برابر نہیں، بلکہ صرف آغاز ہے۔ اسلام نے غور و فکر کے لیے ایک مدت مقرر کر دی اور اس مدت کی میعاد 4 مہینے رکھی، جو اس مقصد کے لیے بالکل کافی ہے کہ خاوند بیوی کی جدائی کے اہم معاملہ اور اس کے سارے پہلو پر ٹھنڈے دل سے غور کرے۔ اسلام نے اس کی اجازت روا رکھی ہے کہ اگر شوہر ایمانداری کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کی شریک زندگی اس سے تعاون نہیں کرتی یا جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو اسے وہ طلاق دے دے، بجائے اس کے کہ دونوں تمام عمر کٹتے رہیں، ایک دوسرے سے بیزار رہیں۔ بہتر ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو پیدا کیا ہے وہ چھپا رکھیں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کو فوراً دوسرا شوہر نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ 3 حیض تک انتظار کرنا چاہیے۔ اس انتظار کی مدت میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ مثلاً ایک تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا پورا موقع مل جاتا ہے، دوسری طرف حمل کی بابت پورا یقین ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی شخص کی اولاد کسی دوسرے کو نہیں ملتی، اس لیے عورت کا فرض ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہو اسے ظاہر کر دے۔ اس مدت کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ گویا اس سبق میں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ طلاق کے بعد ایک مقرر مدت تک انتظار کرنا واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ پیٹ سے ہوں تو اسے چھپائیں نہیں بلکہ ظاہر کر دیں۔ ان دونوں حکموں میں بے شمار اخلاقی اور سماجی فائدے ہیں۔ طلاق کے جو مسائل قرآن مجید کے اس حصے میں مسلسل بیان ہو رہے ہیں وہ ہماری خاص توجہ چاہتے ہیں، چونکہ موجودہ زمانے میں دنیا میں طلاق ایک دل لگی بن چکی ہے۔ مغرب میں یا
شاید چند فیصدی عورتیں طلاق حاصل نہیں کرتی ہوں گی اور مشرق میں عورتوں پر مظالم ہوتے ہیں مگر طلاق نہیں ملتی۔ آج اسلام کی یہ تعلیم عام ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ دونوں سلوک سے رہنا چاہیں، اور عورتوں کا بھی دستور کے موافق مردوں پر حق ہے جیسے مردوں کا ان پر ہے، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ اسلامی شریعت نے طلاق کو صرف ضرورت کے موقع پر علاج اور آخری تدبیر کے طور پر جائز رکھا ہے، خواہ مخواہ اس کی ترغیب نہیں دی اور نہ بلا ضرورت اسے پسند کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی اسے بغض المباحات کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جائز ٹھہرائی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند۔ اس لیے اگر سوچ بچار کے بعد شوہر بیوی کو واپس لینا چاہے تو طلاق کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اصطلاح میں اس کو رجعت کہتے ہیں۔ رجعت کی اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی کر دی ہے کہ طلاق کو محض اس لیے منسوخ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور صفائی کے ساتھ رہیں اور اس سے عورت کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو۔ شوہر اگرچہ قانونی طور پر طلاق منسوخ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کے نیک سلوک کا تعلق ہے یہ بات قانون سے نہیں بلکہ محض اخلاق اور نیک نیت پر منحصر ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی دونوں طور پر انسان کو نیک روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں۔ دنیا کو اس چیز کی اطلاع دی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بس شوہروں کے حقوق ہی بیویوں پر ہوتے ہیں، اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی شوہروں کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ البتہ مرد کو عورت پر ایک طرح کی فضیلت و برتری حاصل ہے، یہ فضیلت مرد کو عقل اور قوت کے لحاظ سے حاصل ہے۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو نہایت قوت اور حکمت والا ہے۔ ہمیں یہ احکام بلا چوں و چرا مان لینے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔